السلام علیکم۔ سیاست میں مداخلت پر 14 سال کی سزا اور جس نے پورا الیکشن ہی چرا لیا اسے استثناء۔ جنرل فیاض حمید کو سزا تو پاک فوج کے نظام نے آج سنائی، مگر اس وقت بھی تو پاک فوج کا نظام تھا، اس وقت بھی کوئی آرمی چیف تھا جب جنرل فیاض کا نظام دھندناتا پھر رہا تھا۔ ہم کیا ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ افواج پاکستان میں آرمی چیف کی مرضی اور معلومات کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ کون نہیں جانتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لگتا ہے وزیر اعظم کے دستخط سے، لیکن اس کی آئی ایس آئی کی سمت آرمی چیف تعین کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بے نظیر بھٹو شہید کے لگائے گئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو اپنے ٹرم پوری کرتے اور اس ادارے میں ایک نئی تاریخ رقم کرتے۔ یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی سی آئی میجر جنرل فیاض حمید کے کرتوت فوج کے نظام نے اس وقت کے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل عاصم منیر کے ذریعے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھ دیے تھے، مگر میجر جنرل فیاض کے خلاف کارروائی تو کیا ہوتی، وہ تو پروموٹ ہو کر لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل بنے اور پھر عمران خان کی خواہش پر ڈی جی آئی ایس آئی۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے بالکل آنکھیں بند کر لیں۔ آئی ایس آئی میں تعینات سینکڑوں فوجی افسران جنرل فیاض کے اشارے پر ناچتے رہے۔ اس دوران فوج کا نظام اور اس وقت کا سربراہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کے بعد جنرل فیاض کی پورے فوجی شان و شوکت سے جنرل باجوہ نے کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے پوسٹنگ کر دی، حتیٰ کہ آج پہلی بار افواج پاکستان نے کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے حلف سے غداری کی سزا سنائی۔ سیاست میں مداخلت پر 14 سال کی سزا اور جس نے پورا الیکشن چرا لیا اسے استثناء۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔